جو کوئی بھی نیک کام کو انجام دے گا، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب عورت کی گواہی قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا مقام کمتر ہے اور مرد کا مقام جو ہے اس سے بلند ہے. راہ نجات، شبہات کے مستند جوابات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، راہ نجات کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ. کیا اسلام میں مرد کو برتر سمجھا جاتا ہے اور عورت کو کمتر؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا اسد رضا رضوی صاحب. آپ کا خیر مقدم عرض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا یہ بڑا پرانا سوال ہے اور مختلف پیراؤں میں اور مختلف عبارات کے ساتھ یہ سوال ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ آیا اسلام عورت کو مرد سے کمتر سمجھتا ہے، اس کو دوسرے درجے کا مانتا ہے؟ جی. تو اگر یہی سوال قرآن سے پوچھیں، دین سے پوچھیں، تو قرآن کا ایک کلی فیصلہ تو یہ ہے کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہماری نگاہ میں بہتر اور اول درجے کا وہ ہے، عزت دار، صاحب شرف وہ ہے جو زیادہ متقی اور زیادہ نیک ہے. یا دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو شخص بھی، یہ آیت جو ہے یہ اس تمییز میں مرد و عورت کی تفریق میں ایک خط بطلان کھینچتی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک کام کو انجام دے گا، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد ہوگا تو اس کا عمل قبول ہوگا یا اس کا عمل زیادہ قبول ہوگا اور عورت کا عمل نہیں قبول ہوگا یا کم قبول ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں برابری ہے. من ذکر او انثی، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر نیک اعمال انجام دے رہا ہے تو قرآن کا وعدہ یہ کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو جزا دیں گے ان کے اعمال سے بہتر. تو یہ تو ایک کلی بات ہے کہ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عمل کرنے والا، یا اسلام یوں کہوں کہ اسلام کی نگاہ میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. پھر یہ فرق کیا ہے کہ عورت قاضی نہیں بن سکتی یا حاکم نہیں بن سکتی؟ پھر ہاں، ابھی یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض احکامات اسلام کے ایسے ہیں جس کو کچھ ناسمجھ یا کچ فہم لوگوں نے نہیں سمجھا ہے، اور اسلام دشمن افراد نے ان احکام کے ذریعے ایک مغالطہ اور ایک شبہ ایجاد کیا ہے اور نادان لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہے، اور یہ بات سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی ہے سماج میں کہ اسلام عورتوں کو ان کا حقوق نہیں دیتا. مثال کے طور پر آپ نے ایک مثال دی، یا ارث کا مسئلہ ہے کہ عورت کا جو حق ہے یا عورت کی جو میراث ہے وہ مرد سے کم ہے، یا مثال کے طور پر عورت کی جو گواہی ہے وہ عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے، یا یہ کہ دو عورتیں مل کر ایک مرد کی گواہی کے برابر بنتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے جو اسلام دشمن ہیں انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ صرف ایک خاص پوائنٹ پر انگلی رکھی اور یہ دکھایا. اس کی مثال ظاہر سی یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ اگر آپ کا علاج کر رہا ہے تو اگر آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کا سینہ چاک کر رہا ہے تو یہ ایک بہت برا عمل آپ کو لگے گا کہ یہ کیسا ظالم انسان ہے کہ ایک دوسرے انسان کا سینہ چاک کر رہا ہے. لیکن اگر اس کا پورا پس منظر دیکھا جائے کہ سینہ کیوں چاک ہو رہا ہے تو وہ پتہ لگے گا یہ ہارٹ سرجری کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی جان بچانا چاہتا ہے. تو اب نہ صرف یہ کہ یہ انسان ظالم نہیں ہے، ڈاکٹر ظالم نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو فیس بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. یہی کام اسلام کے ساتھ ہوا. اسلام کوئی ایک یا دو یا تین چیزوں کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پیکج ہے، ایک مجموعے کا نام ہے. تو اسلام کا کوئی بھی حکم دیکھنا ہے تو اس کے تمام اس کے پس منظر کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، تب بات سمجھ میں آئے گی. بے شک. اب ظاہر سی بات ہے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مثلا عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے. اب عورت کی گواہی قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا مقام کمتر ہے اور مرد کا مقام جو ہے اس سے بلند ہے. یہ جو معیار بنایا یہ معیار ہی غلط ہے. اس لیے مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک گواہی کے لیے دو گواہوں کی ضرورت پڑ گئی. ایک وہاں پر ایک جو کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے وہ گواہ بن کر گیا ہے، اور ایک عام انسان، بد اخلاق، بدتمیز سا جاہل انسان وہ بھی گواہ ہے. تو گواہی تو یہ دونوں دے رہے ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو گئے؟ نہیں. تو اگر دو آدمی کی گواہی چل رہی ہے، دو آدمی گواہی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں گواہی دینے سے دونوں برابر ہو گئے. تو گواہی دینا نہ دینا برابری کا یہ کوئی شرف کا معیار نہیں ہے. تو اگر کہیں عورت کی گواہی قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت مرد سے کمتر ہے یا باشرف نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ عورت کا حق چھین لیا گیا، تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ گواہی جو ہے
وہ عورت کا حق نہیں ہے. گواہی تو ایک ذمہ داری ہے. جی گواہی ایک ذمہ داری، ایک ڈیوٹی کا نام ہے. گواہی کوئی حق نہیں ہے کہ اگر عورت گواہی نہیں دے رہی ہے تو اس کا حق ختم ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو عورت کو ایک ذمہ داری سے بچایا گیا ہے. اس لیے کہ عورت یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کچہریوں میں اور کورٹ میں ہر روز جا رہی ہے، وٹنس بن رہی ہے، گواہی دے رہی ہے. تو یہ عورت کی عزت کا سبب بنا ہے، عورت کی ذلت یا اس کو کمتر سمجھنے کا سبب نہیں. تو اسی طریقے سے تمام احکامات ایسے ہیں کہ جن کو اگر ان کے پس منظر کے ساتھ دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام کے تمام احکام جو ہیں یہ عورت کے حق میں ہیں. یا دوسرا اعتراض جو ہے ارث کے حوالے سے ہو جاتا ہے کہ ارث اس کو کم ملی. اس اعتراض کی بھی وجہ یہی ہے کہ میراث کے تمام مسائل کو نہیں دیکھا گیا، سماجیات کو نہیں دیکھا گیا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو حق جو ہے کم مل رہا ہے یا آدھا مل رہا ہے. پہلی بات تو یہ لفظ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ مل رہا ہے، یہ غلط تعبیر ہے. عورت کو آدھا حق کبھی نہیں ملتا، عورت کو ہمیشہ پورا ملتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کچھ موارد میں، کچھ کیسز میں مرد کو ڈبل ملتا ہے، مرد کو ڈبل مل رہا ہے لیکن عورت کو آدھا نہیں مل رہا ہے. قرآن نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کا حصہ عورت کے 2 برابر ہے. یہ نہیں کہا کہ عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے. عورت کا حصہ آدھا نہیں ہوا ہے جی، بلکہ مرد کا ڈبل حصہ ہوا ہے. اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. سماج میں جتنے بھی اخراجات ہیں، بیوی کا خرچ ہے، بچوں کا خرچ ہے، اسکول ہے، فیس ہے، ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی اخراجات ہیں کہیں بھی عورت پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. نہ عورت کو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے، نہ بھائی بہن پہ خرچ کرنا ہے، نہ اپنے شوہر پہ خرچ کرنا ہے. حتیٰ اپنے آپ پر بھی جو خرچ کرنا ہے وہ اس پہ واجب نہیں ہے. اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس کا شوہر اٹھائے گا. تو عورت کا کوئی خرچ نہیں ہے، اس کو صرف حق مل رہا ہے. یہ اپنے آسودگی کے لیے، اپنی آسائش کے لیے جہاں خرچ کرنا چاہے وہاں خرچ کر سکتی ہے. اس کے خرچ کرنے پہ پابندی کوئی نہیں ہے. تو عورت کا حصہ آدھا نہیں ہے، عورت کا اپنا پورا حصہ ہے. لیکن مرد کا کیونکہ خرچہ زیادہ ہے تو اس کو ڈبل دیا جا رہا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مرد کو ڈبل دیا جاتا، بلکہ مختلف کیسز میں جیسی نوعیت ہوتی ہے، کبھی عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں جو عام مشہور ہے، آدھا نہیں، کبھی مرد سے آدھا ملتا ہے اور کبھی مرد کے مساوی ملتا ہے اور کبھی مرد کے زیادہ مل جاتا ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کم ہی مل رہا ہے، کبھی کم بھی مل سکتا ہے، کبھی برابر مل سکتا ہے. اب میں وہ تمام اگر صورتیں بیان کروں تو بہت وقت گزر جائے گا، لیکن اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ فقہی مسائل کو دیکھ سکتا ہے. کچھ موارد ایسے ہیں جہاں عورت کو زیادہ مل رہا ہے، کچھ موارد ایسے ہیں جہاں مرد کو زیادہ ملتا ہے، اور کچھ موارد اور کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جہاں مرد اور عورت کو دونوں کو برابر ملتا ہے. تو یہ صرف ایک شبہ ڈالنے والی بات ہوتی ہے کہ عورت کو حق کم مل رہا ہے، کم نہیں مل رہا. اگر یہی بات ہے تو پھر یہی بات آپ مرد کے لیے بھی کیجیے. اس لیے مرد کو ہمیشہ زیادہ نہیں مل رہا. بہت سارے کیسز میں مرد کو کم ملتا ہے، عورت کو زیادہ مل جاتا ہے حصہ. تو یہ بات ہو گئی، یا گواہی والی بات ہو گئی. تو یہ تمام وہ موارد ہیں کہ جس کو صحیح سے نہ جانا گیا، نہ پرکھا گیا، نہ اس کی ریسرچ کی گئی ہے. اگر ان تمام چیزوں کو، تمام احکامات کو کوئی انسان بغیر کسی تعصب کے پڑھے گا، جو فقہ کہتی ہے، جو شریعت کہتی ہے، تو اس کے سمجھ میں آئے گا کہ ایک ایک جو حکم ہے شریعت کا، نہ صرف یہ کہ وہ عورت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ عورت کو عزت دینے کے لیے ہے اور سماج میں بیلنس بنانے کے لیے ہے. تو یہ صرف ایک شبہ ہے، اور اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اسلام دشمن ہیں، اور وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ جو کچ فہم ہے یا نادان ہے، کم فہم ہے. بہت شکریہ ہمارے ناظرین کو اس کا جواب دینے کے لیے. ہمیں آج کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کا بھی اتنا ہی مقام ہے اور مرد کا بھی اتنا ہی مقام ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے سوال کے ساتھ. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا.